ایک دور کے گاؤں چاندپور میں عادل نام کا ایک غریب مگر شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ عادل کو عجیب و غریب چیزیں ڈھونڈنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ جنگل کے اندر ایک پرانی کھنڈر نما حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف جالے، ٹوٹی دیواریں اور ڈرونی خاموشی تھی۔ اچانک اسے ایک بڑا چمکتا ہوا آئینہ نظر آیا۔ جیسے ہی عادل نے آئینے کو ہاتھ لگایا، آئینے کے اندر سے آواز آئی، جو بھی میرے سامنے اپنی خواہش بولے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ عادل خوش ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا، کاش میرے پاس سونے کے سکے ہوتے۔ اچانک پورا کمرہ سونے کے سکوں سے بھر گیا۔ عادل خوشی سے پاگل ہو گیا اور روز نئی نئی خواہشیں مانگنے لگا، کبھی ہیرے، کبھی محل، کبھی شاہی کپڑے۔ لیکن ہر خواہش کے بعد گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کسی کے جانور غائب ہو جاتے، کسی کے گھر کی دیواریں ٹوٹ جاتیں، اور رات کو پورے گاؤں میں ڈرونی سرگوشیاں سنائی دیتیں۔ ایک رات عادل نے آئینے میں دیکھا تو اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ سایہ بولا، ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ عادل ڈر گیا۔ اگلی صبح پورا گاؤں خالی تھا، نہ لوگ، نہ آواز، صرف خاموشی۔ عادل بھاگتا ہوا دوبارہ حویلی پہنچا اور چیخنے لگا، سب واپس لے لو، میرا گاؤں واپس کر دو۔ آئینہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر اچانک اس میں روشنی چمکی اور عادل خود آئینے کے اندر قید ہو گیا۔ کئی سال بعد لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس حویلی سے ایک لڑکے کی آواز آتی ہے، اس آئینے کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ وہ کئی سال گزر گئے۔ چاندپور گاؤں اب ویران ہو چکا تھا۔ لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دن دو دوست حمزہ اور فراز خزانہ ڈھونڈنے کے شوق میں اس جنگل تک پہنچ گئے۔ حمزہ بہادر تھا لیکن فراز بہت ڈرپوک۔ اچانک انہیں حویلی کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، براہ مہربانی مجھے یہاں سے نکالو۔ دونوں ڈرتے ڈرتے اندر گئے تو وہی پراسرار آئینہ دیوار پر لٹکا ہوا تھا، لیکن اس بار آئینے میں ان کا عکس نہیں تھا، بلکہ ایک قید لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عادل تھا۔ عادل چیخ کر بولا، یہ آئینہ جھوٹ بولتا ہے، اسے مت چھونا۔ اتنے میں آئینے سے کالے دھوئیں جیسے ہاتھ باہر نکلنے لگے۔ فراز خوف سے بھاگ گیا مگر حمزہ وہیں کھڑا رہا۔ اچانک آئینے کے اندر ایک پوری الگ دنیا کھل گئی۔ وہ دنیا اندھیری تھی، آسمان سرخ، درخت کالے، اور ہر طرف سائے گھوم رہے تھے۔ ایک خوفناک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی۔ وہ ہنس کر بولی، جو بھی اس آئینے کو آزاد کرے گا ہمیشہ کے لیے میری دنیا میں قید ہو جائے گا۔ حمزہ نے ہمت کر کے ایک جلتی ہوئی مشل اٹھائی اور آئینے پر دے ماری۔ آئینہ زور سے ٹوٹ گیا، پورا محل ہلنے لگا، چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک عادل آزاد ہو گیا، لیکن بوڑھی عورت غصے سے چیخی، یہ ختم نہیں ہوا، اور پھر وہ کالے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔